یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں 14 اگست کو اور 15 اگست کو آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ کیسے ہمیں یوم یکجہتی کشمیر اور پھر اگلے دن 15 اگست کو یوم سیاہ کیسے منانا چاہیے؟ جی شمیم شال صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی میں آپ سے اب آواز آ رہی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ 14 اگست کو یوم یکجہتی کشمیر اور 15 اگست کو یوم سیاہ ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ماشاءاللہ سے باوقار دن ہے۔ آپ آزاد قوم کے آزاد فضاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ اس کو جس حد تک بھی جس طریقے سے بھی منائیں گے وہ دنیا کو یہ باور کرائے گا کہ آج کا، لیکن ایک ڈفرینس ہونی چاہیے کہ آج کا جو یوم آزادی کا دن ہے 14 اگست، جس طریقے سے ہم مناتے ہیں، اگر آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کیسے مناتے تھے، ہم نے نیزوں کے سائے میں منایا ہے اور مناتے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کل کا یوم سیاہ اگر 1 گھنٹے کی بھی چھوٹ ملے گی، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بلیک فلیگز پوری وادی میں کشمیر کے چپے چپے پر لہرائیں گے۔ اور 14 اگست کو جو پاکستان کا جھنڈا ہے، جس میں ہم اپنے بچوں کو دفناتے ہیں اور جس کو ہم لہرانا وہاں پر اپنی سعادت سمجھتے ہیں ہمارے لوگ، جس کو وہ چومتے ہیں، اور جس جھنڈے کے لیے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دے دی ہے، کیونکہ جو ہندوستان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے جب وہاں یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آپ جب یہ دن منائیں گے تو آپ کا یہ بھرپور میسیج جانا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ یہاں تک کہوں گی کہ وزیر اعظم پاکستان کو مظفر آباد آزاد کشمیر کی کیپٹل میں جا کے 14 اگست منانا چاہیے۔ تمام جو اپوزیشن پارٹیوں کے ہیڈز ہیں ان کو جانا چاہیے، اور آل پارٹی صورت کانفرنس کے ساتھ اس وقت آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری قیادت جو اس وقت جیلوں میں بند ہے، خصوصاً قائد حریت سید علی شاہ گیلانی، جن کی طبیعت بہت ناساز رہی ہے پچھلے دنوں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ان کی جرأت اور ہمت کہ انہوں نے یہ 4 دن جب ان کی میڈیسنز، ان کو ڈاکٹروں کا چیک اپ ہونا چاہیے تھا، وہ بند ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ ہے وہ کس طرح سے ہسپتال پہنچائی جاتی ہوں گی، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ یوم سیاہ تو ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا اس عید پر کوئی کرفیو میں چھوٹ ہوگی یا اس کے بعد کیا ہوگا۔ حامد میر صاحب، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، ہندوستان نے جب فوجیں بھیجی، ابھی جو یہ اچھا 1 منٹ، آپ نے جو پہلے تجویز دیا ہے، یہ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، جو پہلے تجویز دیا آپ نے اس پر میں جو حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے ذرا ان سے بات کروں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ چوئی صاحب وہ کہہ رہی ہیں ایک تو پرائم منسٹر کو جانا چاہیے، دوسرے اس دن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ہیڈز کو مظفر آباد جا کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ از اٹ پاسبل؟ بڑی اچھی تجویز ہے میرا خیال ہے، اور بالکل یہ تجویز آپ کے پروگرام کے ذریعے ظاہر پرائم منسٹر تک پہنچ بھی جائے گی، اور انہوں نے جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس کے جی مصطفیٰ صاحب پاسبل ہے یہ؟ دیکھیں تو بہت بڑا کام ہو جائے تو اس میں بلا شبہ کوئی بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب جب پلوامہ انسیڈنٹ ہوا، انڈیا پاکستان ٹینشن عروج پہ تھی، انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم صاحب میں اتنی اسٹیٹسمین شپ ہے اور اس کا وہ مظاہرہ کریں گے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ایک میز کے اوپر بیٹھیں گے۔ قطعاً انہوں نے ایسا نہیں کرنا۔ میں صرف اتنا ضرور کہوں گا، میر صاحب 14-15 اگست کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ضرور تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر پاکستان بحیثیت قوم 14 اگست کو ہم کشمیر بنے گا پاکستان، یہ درست بات ہے، اور 15 اگست کو یوم سیاہ بھی منائیں گے۔ لیکن میر صاحب ذاتی طور پر میں مطمئن نہیں ہوں جو انٹرنیشنل پاکستان کو اس موقع پہ جو سپورٹ ملی ہے وہ کوئی اتنی کوئی خاص سپورٹ نہیں ملی۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جن ممالک سے ہم توقع کرتے تھے کہ وہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیں گے، کوئی اس طرح کا ساتھ نہیں دیا گیا، اسٹیٹمنٹ تک ابھی تک نہیں آئی۔ اور الٹا جو ان کے سفیر ہیں وہاں پر متحدہ عرب امارات کے بھارت میں، انہوں نے وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس سے ہمارے دل دکھے ہیں۔ امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ امریکہ نے اس کو انٹرنل میٹر قرار دیا۔ امریکہ نے انڈیا کے دعوے کی تردید کی ہے۔ نہیں وہ تو بعد میں ایلس ویلز نے کیا، انڈیا انٹرنل معاملہ سمجھتا ہے اس کو، وہ اس میں کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ انڈیا کا انٹرنل ہے۔ اور ایلس ویلز نے
ایلس ویلز جو ہیں انہوں نے یہ کہا امریکہ کی کہ امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس خبر کے جواب میں انہوں نے کہا پرنسپل انہوں نے سٹیٹمنٹ اپنی دے. نہیں پرنسپل سٹیٹمنٹ بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں ویسی نہیں ہے. دنیا نے اس وقت پاکستان کے موقف کی اس طرح تائید نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر. اس کا ذرا رسپانس دے دیں, کیا ہم اس کو مزید بہتر کیسے بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کا رسپانس ہے وہ تو وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا. امریکہ کا ایکچولی رسپانس آج صبح جو آیا ہے وزارت خارجہ کا وہ کافی اچھا ہے ایکچولی. اور جو امریکہ کا اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں جو اس سیکورٹی کاؤنسل میں جب ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر شروع ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے ریئیکشن کیسے. چائنا نے بہت تگڑا رسپانس دیا ہے. باقی ابھی دیکھتے ہیں, ابھی میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ رسپانس کیا آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اتنا اکیلا ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں. جی دیکھیں حفیظ صاحب, ایک تو جو آزاد کشمیر جانے کا ہے, اس وقت بھی سراج الحق صاحب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کل ہمارا مظاہرہ ہے آپارا سے انڈین ایمبیسی تک, تو یہ جلد سے کتنے بجے ہے؟ آپارا سے انڈین ایمبیسی تک ہمارا مارچ ہے کل. کتنے بجے؟ 3 بجے. کل 3 بجے. تو یہ جلد سے جلوس اور یہ آزاد کشمیر جانا, یہ تو تحریک انصاف کا بھی ایک مظاہرہ ہے. ہاں, اور قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے, یہ اپنی طور پہ ہونا چاہیے. لیکن مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ کم ہے. بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں امریکہ کا جو پہلا بیان آیا تھا وہ وہی تھا کہ انڈین فارن آفس کہتی ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. گویا انڈین فارن آفس کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ, آج جو انہوں نے بیان دیا ہے امریکہ نے, وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں فواد چودھری صاحب سے, انہوں نے صرف وضاحت کی ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے ہم سے پوچھ کے نہیں کیا ہے, باقی انہوں نے ہمارا ساتھ کھل کر نہیں دیا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو چیز ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو جو کچھ کرنا چاہیے, میں پھر وہی کہوں گا کہ کمپریہنسو آپ کو پلان بنانا چاہیے عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانے اور اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچانے, جو کہ آزادی کشمیر کی صورت میں ہے. وہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ کرنا چاہیے. جی, اگر یہ پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر پاکستان اگر اس کاز کے لیے سنسیئر ہے, انہیں خود لیڈرشپ کو فون کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے کہ کل میں جا رہا ہوں مظفر آباد, آپ وہاں ضرور آئیں. لیکن جو پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اس اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ میں لانا نہیں چاہتا, جب وہ ڈاکو کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں. نہیں, ڈاکو تو سارے اللہ کے فضل سے آپ کی جماعت میں جمع ہو گئے, سارے ڈاکے مارنے والے آپ نے لے لیے, باقی تو پاکستان میں بچہ کوئی نہیں. لیکن یہ ایشو ایسا نہیں ہے. جب مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک بات میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, یہ انہوں نے کہتے تو میں نہیں, جو میں اصلی بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایک بات کر لوں. یہ جو معاملہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, دیکھو کچھ ساتھ ہمیں سچی بات ماننی چاہیے. ہم بات دفعہ امریکہ کی پیار و محبت میں آگے چلے جاتے ہیں. یہ جو نئی ٹیسٹ ہے اس وقت جتنا انہوں نے پاکستان کو اکیلا کیا نا, پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی پاکستان اکیلا نہیں تھا. پاکستان کے مسلمان ممالک OIC کے ہم, میر صاحب ایک سیکنڈ آپ کروں گا, OIC کے ہم بانی ممبروں میں تھے. آج سے پہلے جو OIC کی کانفرنس ہوئی ہے, انڈیا کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان کو باہر رکھا ہے. آج وہ سشما سوراج صاحبہ جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ وہاں گئی ہیں ایز اے آبزرور, اور پاکستان باہر بیٹھا رہا ہے. ہماری یہ حالت رہی ہے. لیکن پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا. بائیکاٹ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک بہت ضروری تھی, جو بات مکہ ڈکلیریشن ہے جس میں پرائم منسٹر خود تشریف لے کے گئے تھے, انہوں نے ایک لفظ وہاں کشمیر کا شامل نہیں کیا. اچھا, لیکن یہ جو دنیا کو پتا ہوتا کہ غیر مستقل ممبرشپ کے لیے ووٹ دینا تھا, ووٹ دیتی آج کونسل میں. 1964 کے بعد یہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے. 1964 کے بعد پہلی مرتبہ سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا ایشو جا رہا ہے, اور اس کشمیر میں انڈیا کو ہم نے پہنچایا. اچھا, ایک منٹ, یہ فیصلہ کمزوری ہے نا, حکومت کی کمزوری ہے. یہ فیصلہ ابھی واپس ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ ابھی واپس ہو سکتا ہے کہ جو بھارت کو ہم غیر مستقل رکنیت کے لیے جو ووٹ دینے کی ہم نے یقین دہانی کروائی ہے, ابھی ووٹنگ ہوئی نہیں ہے, ہم واپس لے سکتے ہیں. اب تو ظاہر ہے کس نے دینا, مجھے لگتا ہے اب نہیں دینا. اچھا, لیکن میں شمیم شال صاحبہ آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں, پھر ہم اجازت طلب کریں گے. جی دیکھیں, میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جس وقت یہ 5 اگست سے پہلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, اور پیچھے مسلسل ریومرز پھیل رہے تھے کہ ہندوستانی آبادی کو جو وہاں پر ٹورسٹ ہے, جو گھروں میں مزدور کام کرتے ہیں, اور جو بہت بڑا طبقہ اس وقت امرناتھ یاترا کے بعد وہاں سے واپس آ رہے تھے, ابھی ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے, ان کو جلدی واپس بلایا گیا. کیا یہ اس وقت الارمنگ نہیں تھا کہ ہندوستان کن کو بلا رہا تھا؟ ہندوستان نے اپنے شہریوں کو بلایا. حامد میر صاحب, انہوں نے یہ نہیں کہا, فار ایگزامپل ہم 5 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کا حصہ تھا, تو انہوں نے تو وہاں سے
اپنے ٹورسٹوں کو نکالا, انہوں نے وہاں سے امرناتھ یاتریوں کو نکالا, انہوں نے کشمیریوں کو نہیں نکالا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو وہاں قتل و غارت جنوسائیڈ کرنا ہے یا جو کیا ہوگا کچھ نہیں معلوم ہے. ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ کنٹیکٹ ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے گا 12 سے 2:30 پونے 3 بجے تک ہم موبائلز پر ساری حریت قیادت نہیں, پورے کشمیری جو یہاں پاکستان آزاد کشمیر میں رہتے, کہیں اسی وقت کوئی لنک ایک بار ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ ہو جائے, ہمیں اپنے لوگوں کے بارے میں کوئی اطلاع ہے. ہندوستان نے کیا کیا ہوگا اس کو کسی کا نہیں معلوم ہے. میری آپ کے پروگرام کے توسط سے اور جو میرے یہ محترم بھائی بیٹھے ہیں, چاہے گورنمنٹ سے چاہے اپوزیشن ہے, اس وقت حوصلے, ہمت اور بہت بڑے میسیج کی ضرورت ہے. وہاں اندر جانا چاہے. جتنے آپ کے اختلافات ہیں اپنی جگہ بہت حسن ہے وہ ڈیموکریسی کا, آپ رکھیے گا, لیکن اس وقت کشمیر پر بات کیجیے گا. اس وقت 2 چیزیں کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہاں آپ اس وقت سیکیورٹی کونسل کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں, لیکن جنرل جو سیکرٹری جنرل ہے اس کے آفس سے جو بیان آیا ہے, پلیز ان کو دعوت دیجیے گورنمنٹ لیول پر کہ آئیے, آزاد کشمیر کا وزٹ کیجیے اور ہندوستان جائے, ذرا دیکھیے کشمیر کس حالت میں ہے. جہاں دوائیاں ریڈ کراس کو بھیجیے, دوائیاں اور خوراک کی بہت اشد ضرورت ہوگی, مجھے نہیں معلوم ہے. دوسری بڑی بات جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ حریت کانفرنس کا پروگرام جلد ہی آپ کے پاس آئے گا کہ ہم جو ایمرجنسی میں 2-3 سٹیپس اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ, شاید کل وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا ہمیں بارڈرز کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ اس وقت جہاں ہمیں اپنے قوم کی فکر ہے جو مقبوضہ جموں کشمیر میں اس وقت محصور نہیں ہے, وہ قید نہیں ہے, وہ کسی بڑے آپریشن کے لیے انہوں نے ان کی سانس جو روکی ہے, اس کے بعد آزاد کشمیر کی جو آبادی ہے اس کے ساتھ اور ان کو ساتھ لے کے ہم بارڈر کی طرف انشاءاللہ جس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں ان کی طرف ایڈوانس کریں گے. یہ پروگرامز آپ کے پاس آئیں گے. ہم آپ کے پروگرام کی توسط سے پوری پاکستان کی جو یہاں آبادی ہے, لوگ ہے, سول سوسائٹی ہے, آپ لوگ ہیں, حامد میر صاحب, اس چیز کو آگے لے جانا آپ سبوں کی ذمہ داری ہے. اور نہیں تو دیکھیں ہم نے ایک جنگ یہ سوچے سمجھے بغیر نہیں اٹھائی تھی, یہ لڑائی بار بار کہا جاتا ہے ٹیررزم. میں واضح کرنا چاہتی ہوں تمام دنیا کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے, ہمارے پاس فوج نہیں ہے. چند نوجوانوں نے اگر 19 اور 99 تک کوئی گن اٹھایا تھا, آپ دیکھیں اس کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہے. آج یہ مومنٹ کون سی ہے؟ یہ مومنٹ ہے لوگوں کی, عوام کی مومنٹ ہے, یہ ماس مومنٹ ہے. یہ پتھر اٹھا رہے ہیں جب ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, ہمیں ہتھیار دے دینے چاہیے. یہ دیکھیں, یاد رکھیں, ہندوستان نے ایک بہت بڑی جنگ کو, تباہی کو دعوت دی ہے. آج تک کوئی ریکارڈ پر یہ بات نہیں کہ جو کشمیر آیا, مقبوضہ کشمیر, چاہے ہندوستان کے کسی بھی شہر اور کسی بھی اسٹیٹ سے آیا, اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. بالکل صحیح. بہت بڑے سیلاب میں ہمارے نوجوان شہید ہو گئے. حامد میر صاحب, انہوں نے یاتریوں کو اور ٹورسٹ کو, ہندوستانی ٹورسٹ کو بچایا. آپ اپنی وہ کلپس نکالے, دکھائے لوگوں کو. اور آج ہمارے ریسکیو کی جب بات آئی, ہمارے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب یہ عوام جب کشمیر کے اندر جائیں گے, ان کے ساتھ ہمارے بچے, ہمارے لوگ, یہ ہندوستان نے اپنی آبادی کو شاید تعداد کم کرنے کے لیے انہیں کشمیر کی طرف بھیجنا ہے. پھر آپ پر وہ الزام نہیں لگا سکتے پاکستان پر. یہ دنیا پر باور کرائے کہ جب وہ کشمیر کے اندر داخل ہوں گے, جیسے اس MLA جو ایک خاتون ہے اور لوگوں نے بیانات دیے, ہمارے وقار کو, ہماری عزت کو, ہمارے ایگو کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. پاکستان کی قوم کو انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے کہ ہمارے یہاں شادی کر کے, میں لفظ نہیں دہراؤں گی, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا. کوئی ذمہ داری کشمیری پر نہیں ہوگی. اب پاکستان کی بات نہیں ہے. حامد میر صاحب میری بات سنیے گا, ہمیں یہ موقع بار بار نہیں ملے گا. ہم نے تہیہ کیا ہے, پورے عوام نے, جو ہم یہاں پر موجود ہے, کہ میں انشاءاللہ پہلی خاتون ہوں گی جو آج کے LOC پر کھڑی ہوگی. مجھے اجازت چاہیے, کیونکہ میں اگر مروں گی تو اپنے لوگوں کے ساتھ,
جو بے گناہ مارے جائیں گے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی، یہ یو این کی ذمہ داری ہے، آپ یو این کو بار بار بتائے. جی میں نے پہلے بتایا کہ اگر لیگل جو اس کی لیجٹیمیسی ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان اقوام متحدہ آپ کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ گیا ہے شمیم شال صاحبہ، آپ کا پیغام پوری دنیا کو پہنچ گیا ہے. اور ایک ہمارے شاعر تھے حبیب جالب صاحب، انہوں نے یہ فرمایا تھا کشمیر کی وادی لہرا کے رہو پرچم، ہر ظالم و جابر کا کرتے ہی چلو سر خم. تو جالب سے لے کے اور فواد چودھری تک، اور مصطفیٰ نواز کھوکر سے مشتاق احمد خان اور جاوید عباسی سے لے کے شاہد امین اور حامد میر سے لے کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے.